سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 9 نومبر ہے، شاعر مشرق علامہ اقبال کی ولادت کا دن ہے۔ آج کے دن ہی 1877 میں علامہ اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے۔ اردو زبان میں اقبالیات کا جو محترم بالشان ذخیرہ وجود میں آ چکا ہے، وہ کسی بھی زبان کے لیے باعث فخر ہو سکتا ہے۔ اقبال صدی کے موقع پر ہندوستان اور پاکستان میں علامہ اقبال کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا، بہت کچھ شائع ہوا۔ تقسیم ہند کے بعد جہاں پاکستان نے اقبال کو اپنا ملی ہیرو قرار دیا، وہاں ہندوستان میں بھی اقبال کا مطالعہ سنجیدگی سے شروع ہو چکا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو ساری دنیا ایک عظیم شاعر اور ایک عظیم فلسفی کی حیثیت سے جانتی ہے۔ وہ اپنے آہنگ، اپنے لب و لہجہ اور اپنی آواز کے لیے ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ جہاں تک میرا مطالعہ اقبالیات پر ہوا ہے، اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ علامہ اقبال قوم کو پیغام عمل دینا چاہتے تھے۔ مایوسیوں کے بادل کو چھانٹ کر صبح امید سے روشناس کرانے کے لیے انقلاب کرنا چاہتے تھے۔ اسی اساس پر علامہ اقبال نے اپنا فلسفہ خودی مرتب کیا۔ علامہ اقبال نے ہندو مسلم تفرقے کو مٹانے اور ایک مشترکہ تہذیب اور مذہبی سرمایہ فراہم کرنے کی کوشش کی ہے۔ قوم نے علامہ اقبال کو حکیم الامت کہا تو غلط نہ کہا۔ علامہ اقبال اپنے افکار تازہ سے قوم کی رہنمائی کی صحیح کی خودی ان میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ مسلمانوں کو اپنی زندگی اور حالات کو بدلنے کے لیے، نظریہ حیات کو بدلنے اور خود اپنے باطن میں انقلاب پیدا کرنے کی ضرورت تھی۔ خود اعتمادی لازم تھی۔ اسی سلسلے میں علامہ اقبال کا فلسفہ خودی نہ صرف مسلمانوں تک بلکہ ساری انسانیت اور کل بنی آدم کے لیے کام کی چیز ہے۔ علامہ اقبال نے اس کو بڑی وسعت دے دی۔ اسلام، عشق، مرد مومن وغیرہ سبھی اس کتابیں ہیں۔ علامہ اقبال میں ہمیشہ یہ دھن سوار رہتی تھی کہ قوم کو تنزل کے تہوں سے نکال کر روبہ ارتقاء کرنا ہے۔ اسی فکر میں ہمیشہ رہا کرتے تھے۔ علامہ اقبال کا شمار ان عظیم شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کی عظیم شاعری ہند و پاک کے مسلمانوں کی خواہشات کی صحیح عکاسی کرتی ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری ہمارے لیے اور ہمارے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ کا کام دے گی۔ عین حق کا ترجمان تھا اقبال، عین حق کا ترجمان تھا اقبال۔ بندہ مومن اقبال کا مرد قلندر اور انسان کامل ہے، جس کی صفات حمیدہ کا انہوں نے اپنے کلام میں بارہا تذکرہ کیا ہے۔ مسجد خرطبہ نظم کے اس بند نے بہت سی مقتدر ہستیوں کے دلوں کو گرمایا ہے اور انہیں کردار و عمل کے اعلیٰ ترین مقامات سے روشناس کیا ہے۔ سماعت فرمائیں۔ تجھ سے ہو آشکار بندے مومن کا راز، اس کے دنوں کی تپش، اس کے شبوں کا گداز، اس کا مقام بلند، اس کا خیال عظیم، اس کا سرور، اس کا شوق، اس کا نیاز، اس کا ناز۔ ہاتھ ہے بندے مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں کار کشا کار ساز۔ ہاتھ ہے بندے مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں کار کشا کار ساز۔ خاکی و نوری نہاد بندے مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز۔ اس کی امیدیں خلیل، اس کی مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز۔ نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز۔ نقطۂ پرکار حق، مرد خدا کا یقین، اور یہ عالم تمام وہم و طلسم و مجاز۔ عقل کی منزل ہے وہ، عشق کا حاصل ہے وہ، حلقۂ آفاق میں گرمی محفل ہے وہ۔ یہ عروج آدم خاکی کا وہ مقام بلند، جہاں ستارے بھی لرزہ براندام ہیں۔ مرد مومن کو اللہ کا ہاتھ اور مولا صفات کہہ کر اس کے مرتبہ عظیم کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ انا اور خودی کا ایک زبردست مظہر بن گیا ہے۔ اس کا منشا الہی بن جاتا ہے اور اس کا نقش نقاش ازل کا شاہکار۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔